سب سے مہنگی 2 رکعت نماز کوئی بتا سکتا ہے کون سی ہے؟ مکے میں حج کے موقع پر 2 رکعت نماز طواف خانہ کعبہ، پاکستان سے تو 15-20 لاکھ کا ہو رہا ہے، مہنگی ترین نماز ہے۔ مجھے یہاں کا نہیں پتا کہ اس دفعہ حاجی کتنے میں گئے یہاں سے 35، کیا ہوا ہمارے روپے میں کیا ہوا بتائیے؟ اتنی مہنگی 2 رکعت نماز، اور کہاں پڑھنی ہے؟ وہ مقام ابراہیم پر۔ باب عمرہ پہ نہیں پڑھ سکتے، باب فہد پہ نہیں پڑھ سکتے، باب عبدالعزیز پہ جا کے پڑھ لو نماز باطل۔ کہاں پڑھنی ہے وہ 2 رکعت نماز جو خانہ کعبہ کی نماز، جو حج کی نماز ہے، جو مہنگی ترین؟ مقام ابراہیم۔ مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز کھڑے ایسے ہونا ہے کہ کعبے کے اور آپ کے درمیان میں مقام ابراہیم، یعنی آپ کا ایسی لوکیشن پہ ایسی جگہ جا کے کھڑا ہونا ہے، آپ کا کھڑا ہونا ایسی جگہ پر ہو کہ خانہ کعبہ اور آپ کے درمیان ہو مقام ابراہیم۔ اور نیت کیا کرنی ہے؟ 2 رکعت نماز طواف خانہ کعبہ پڑھتا ہوں حج تمتع کے لیے، مثلا عمرہ مفردہ کے لیے 2 رکعت نماز طواف خانہ کعبہ پڑھتا ہوں مقام ابراہیم پر قربتاً اللہ۔ صحیح ہے، یہی نیت ہے نا؟ 7-8 حج میں نے کیے، مجھے نیت یاد ہے، تو یہی نیت ہے نا۔ اور نیت کا کیا حکم ہے؟ تکبیرۃ الاحرام سے لے کر اور سلام آخر تک نیت باقی رہنی چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ نیت کی تو اب دوسرا رکن شروع ہو گیا، نیت چلے گی، رکن بدلیں گے، قیام بدلے گا، رکوع آ جائے گا، سجدہ آ جائے گا، تشہد آ جائے گا، مگر نیت نہیں بدلے گی، نیت مسلسل نماز میں چلے گی۔ یہ ضمن شرعی مسئلہ بھی بتا دیا، یعنی 2 رکعت نماز مقام ابراہیم کی نیت 2 رکعت نماز میں رہے گی۔ تو نیت کیا ہے؟ مقام ابراہیم، اللہ کی نماز اور ابراہیم کا ذکر، یعنی حضرت ابراہیم کی یاد میں تو تم اللہ کی نماز پڑھ لو گے، مگر حسین کے خاک پر سر رکھ کر تم حسین مولا کے عشق میں اللہ کی نماز نہیں پڑھو گے۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آلہ۔ یہ کیا بات ہوئی بھائی؟ یہ یا تو ایک صاحب کہنے لگے مولانا وہ زندگی میں مانگنا ان سے جائز تھا، زندگی کے بعد ان کو وسیلہ بنانا شرک۔ میں نے کہا جی پہلی دفعہ سنا ہے کہ شرک جائز اور شرک ناجائز، ایسا ہوتا ہے؟ شرک تو شرک ہے بھائی۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آلہ۔ مولانا حضرت ابراہیم کی یاد میں تو نماز ہو سکتی ہے، مگر امام حسین کی یاد میں نماز کیسے؟ نماز اللہ کی ہے حب حسین کے ساتھ، حب حسین کے ساتھ، یہ اللہ ایسی نماز چاہتا ہے۔ اچھا کیوں مقام ابراہیم پر ہی میں تھوڑی سی اس پہ اور بات، کیوں مقام ابراہیم پر؟ فلسفہ کیا ہے؟ فلسفہ ہے وہ جذبہ ایجاد کرنا، اللہ کو مجاہدوں کی نماز چاہیے، اللہ کو سست لوگوں کی نماز نہیں چاہیے، گھر بیٹھنے والوں کی نماز نہیں چاہیے، اللہ کو کاہلوں کی نماز نہیں چاہیے، اللہ کو معاشرے سے کٹ کے رہنے والوں کی نماز نہیں چاہیے۔ آپ غور تو فرمائیں، مولانا قبلہ تشریف فرمائیں، کبھی ہمیں بھی اتفاق ہوتا ہے نماز جماعت میں آگے کھڑے ہونے کا، ٹھیک ہے 1000 نمازی موجود ہے، جماعت ہو رہی ہے، ایک بندے نے وہاں سے آواز لگائی یا اللہ ان اللہ مع الصابرین، 1000 نمازیوں کو ہوتے ہوئے حکم ہے کہ رکوع کے ذکر کو اتنا طویل کرو، طول دو کہ وہ شامل ہو جائے۔ ارے بھائی تمہارا دماغ اللہ کی طرف کیوں نہیں تھا؟ اس کی آواز سے کیسے سن لی؟ تمہارا تو رخ اللہ کی طرف تھا، تمہیں تو اللہ سے بات کرتے ہوئے اس کی سن کیسے لی؟ اور نہ صرف تم بلکہ 1000 کو بھی لمبے نماز کرا رہے ہو۔ ساری جماعت کو حکم ہے کہ تو طویل رکوع کرو تاکہ وہ بھی شامل ہو جائے۔ اللہ عبادت ہی ایسی چاہتا ہے جس میں اس کی مخلوق کا خیال کیا جائے، مخلوق سے کٹ کر اس کی وہ اپنی عبادت کو پسند ہی نہیں کرتا۔ تو اب عبادت کو جب اس انداز سے انجام دینا ہے تو کون آئیڈیل ہیں جنہوں نے سب سے زیادہ مخلوق کی خاطر قربانی دی ہے؟ ان میں ایک نام حضرت ابراہیم کا ہے، اور ایک نام حضرت ابراہیم کے بعد امام حسین کا ہے۔ ہمیشہ بعد میں آنے والا مفضول نہیں ہوتا، یہ قاعدہ نہیں بتانا ہے یہ بعد میں آئے اس لیے کم ہے، پہلے آئے یہ زیادہ ہے۔ اگر یہی قاعدہ ہے تو پھر حضرت آدم کو افضل مانو نبی مکرم سے، حضرت آدم پہلے آئے ہیں، ہمارے نبی بعد میں آئے، تو بعد میں آنے والا کم نہیں ہوتا۔ اب یہ قاعدہ کیا ہوا کہ مولا علی 4تھے نمبر پر آئے ہیں تو سب سے افضل نہیں کہا جا سکتا؟ یہ تو کوئی قاعدہ ہی نہیں ہے۔ قرآن سب سے افضل ہے یا نہیں؟ بعد میں آئیے،
تو امام حسین علیہ السلام کی قربانی حضرت ابراہیم کی قربانی کے بعد ہے، لیکن بعد کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کی قربانی کم ہے۔ میں اور ذرا اپنی بات کو مضبوط کر لوں، سورہ مبارکہ صافات، حضرت ابراہیم کی قربانی کو یاد کر کے اللہ نے کیا کہا؟ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے اس قربانی کو ایک بڑی قربانی پر مؤخر کر دیا۔ ابراہیم تم ہی سے لیں گے قربانی، مگر ہم بعد میں لیں گے، ابھی تمہارے بچے کو زندہ چھوڑ دیتے ہیں، مگر تمہاری نسل میں سارے بچوں کو لیں گے۔ اب جو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں فرزند ابراہیم کوئی آئے اور وہ اپنے بچوں کی قربانی دے دے تو کیسے اس کی قربانی کو یاد نہ کیا جائے؟ تھکے نہیں ہے تو جملہ کہوں، اسماعیل علیہ السلام کے بچنے پر اگر امت عید منائے تو کربلا والوں میں غم کیوں نہ منائے؟ اور بلند صلوات۔ توجہ ہے اب حضرات کی؟ تھوڑی سی بات آگے جائے، 5-8 منٹ لیٹ ہو جائیں گے آج۔ حضرت ابراہیم کی قربانی سب سے بڑی قربانی حضرت ابراہیم، تاریخ عبدیت میں، اجے متوجہ مش، تاریخ عبدیت میں سب سے بڑی قربانی حضرت ابراہیم۔ اچھا، بندگی صرف سجدے کو نہیں کہتے، کیونکہ سجدہ افضل ترین عبادت ضرور ہے، مگر سجدہ یا نماز یا روزہ یہ توقیتی اور توقیفی عبادات، وقف شدہ عبادات اور وقت پر عبادات ہوگی۔ ابھی ہم ماہ رمضان کے روزے ماہ رمضان میں ہی ہوں گے نا، وہ بھئی سال میں روزے واجب ہے تو کب رکھیں؟ ربیع الاول میں رکھ لیں، وہ ماہ رمضان میں ہی رکھنے، اس کا وقت معین، اس کی تعداد بھی معین ہے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ ہم 10 رکھ کے کہیں جی ہم نے بھی تو روزے رکھے، 30 رکھنے ہیں یا چاند دیکھنا ہے، چاند نظر نہیں آ رہا تو 30 پورے کرو، قرآن کیا ہے۔ ایسے ہی نماز فجر کا ٹائم ہے، ظہر کا، مغرب کا، عشاء کا، ان کے ٹائم ہے۔ ایسا نہیں کہ ابھی ہم فجر کی نماز ابھی پڑھ لیتے ہیں۔ جو مقدمات نماز ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ وقت کے حلول کا، وقت کے ہو جانے کا یقین ہے کہ نماز کا وقت ہو گیا یا نہیں۔ یہ مقدمات نماز میں سے، واجبات میں سے، وضو، طہارت، قبلے کا تعین اور وقت کا تعین، یہ مقدمات نماز۔ اچھا، یہ وقت کے اوپر عبادت ہونی ہے، وہ فلاں تعداد میں عبادت ہونی ہے، توقیتی بھی ہے، توقیفی بھی ہے، ایسے ہی ہے۔ مگر عبادت صرف توقیتی اور توقیفی نہیں ہے، ہمارا تو ایک ایک لمحہ، ایک ایک سانس عبادت میں ہو نا، تب بندگی ہے۔ بندگی تو تب کہلائے گی کہ جب ایک لمحے بھی مالک کے حکم سے سرتابی نہ ہو۔ ہمارا غلاموں کا دور، یا آج اگر جو ہمارے وطنوں میں، آپ کے ہاں تو ماشاءاللہ آپ خود کام کرتے ہیں، وہاں پر اپنے وطنوں میں ہمارے ہاں جو ہیلپر رکھے جاتے ہیں، جو مددگار رکھے جاتے ہیں، وہ اگر کوتاہی کر جائے اور تھوڑی بہت بھی اگر اس سے کوئی غلطی ہو جائے تو ہمارا کیا حل ہوتا ہے؟ ہم تو اس کو انسان ہی نہیں سمجھتے، سب کے سامنے ذلیل کر دیں گے، سب کے سامنے ڈانٹ دیں۔ بھائی مجلس یہاں پڑھ رہا ہوں مگر مجلس یہاں کے لیے نہیں پڑھ رہا۔ تو بہت لوگ سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، تو یہ ہمارے یہاں تو بڑی عجیب کیفیت ہے، ذرا سا پیسہ بڑھتا ہے تو تکبر، یعنی پیسہ بڑھتا ہے 1 انچ کا اور یہ خود 1 فٹ کے بڑھتے ہیں۔ بہت برا حال ہے ہمارے معاشرے، بہت برا حال ہے۔ کسی ہوٹل میں چلے جائیں، وہ بیچارہ جو وہاں پر کام کر رہا ہوتا ہے، جو کھانے لا کے رکھ رہا ہوتا ہے، تھوڑی سی دیر ہو جائے تو سب کے سامنے سے ذلیل کیا جاتا ہے۔ اور اگر وہ پلٹ کے کہتے ہیں حضور آپ نے جو آرڈر دیا تھا اس میں ٹائم تو لگنا تھا نا، ٹھیک ہے، تو پھر یہ کہتے ہیں تم نے مجھ سے بات کی ہے، مجھے جواب دیا ہے، تمہارا مالک کہاں ہے؟ اب وہ مالک صاحب اگر کہیں بیٹھے ہوں گے تو ان سے جا کہیں گے جب تک اسے نکالو گے نہیں میں تمہارے یہاں سے جاؤں گا نہیں۔ اب اس بیچارے 15,000 روپے کی تنخواہ، یہ ہوٹل سے جب تک نکلوا نہیں لیتے تکبر کرنے والے صاحب، اس وقت تک ان کا کھانا ہضم نہیں ہوتا۔ تو یہ تو ہمارے یہاں کے حالات، مجموعی حالات، اور اس بیچارے کو بے روزگار کر دیا، ان کا کھانا ہضم، جبکہ اس نے کیا بات کی؟ تو یہ جو تکبر ہے، یہ غرور ہے، یہ جہاں جہاں غرور اور تکبر کا گزر ہوگا نا، وہ عبادت سے خروج ہو جائے گا۔ بندگی سے خروج کا دوسرا نام ہے تکبر۔ جہاں تکبر آیا وہاں بندگی سے نکل، کیونکہ اللہ کو تکبر پسند نہیں ہے۔ اللہ الکبر ردائی، وہ حدیث قدسی میں کہتا ہے تکبر میرے کپڑے ہیں، اور جس نے تکبر اختیار کیا اس نے میرے کپڑوں میں ہاتھ ڈالا ہے۔ اتنی نفرت ہے اللہ کو تکبر کرنے والا۔ سب سے زیادہ خطرناک چیز جو ہماری عبادتوں کو، ہماری نماز کو، ہمارے روزے کو اور ہماری عزاداری کو ضائع کرے گی، ہمارے ماتم کو، ہمارے علم اٹھانے کو ضائع کر سکتا ہے، وہ تکبر ہے۔ صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد۔
دوسرے کو ذلیل سمجھنا، دوسرے کو حقیر سمجھنا، دوسرے کو جو ہے وہ جب تک اس کو شرمندہ نہ کر دیں، اس کے چہرے کا رنگ نہ بدل دیں، اس وقت تک انہیں چین نہیں آ رہا ہوتا. تو یہ اللہ کو بالکل پسند. تکبر اللہ کو پسند. ہر وہ لمحہ جو تکبر کے بغیر گزر رہا ہو. مثلا ایک کسوٹی ہے، اور بھی 4 باتیں ہیں مگر ایک کسوٹی ہے. تو بندگی صرف توقیفی اور توقیفی عبادات نہیں ہے، ہر لمحے بندہ ہو سکتا ہے. لہذا عبد مطلق اور عبد مشروط، عبد مقید، یہ اب غلاموں کی قسمیں بیان ہوئی ہیں. وہ جو پارٹ ٹائم کے لیے غلامی کرنے آئے گا وہ مشروط اور مقید ہے. وہ جو ہمیشہ ہر آن ہمارا غلام ہو اسے عبد مطلق کہتے ہیں، جو ہمیشہ غلامی کرے گا. ہم اللہ کے عبد مطلق ہیں. ایسا نہیں ہے کہ صبح کے وقت میں اللہ ملے گا، ظہر کے وقت میں اللہ ہے کی بندگی، مغرب عشاء میں اللہ کی بندگی ہوگی. یہ اللہ کے اوقات نہیں ہے، یہ نمازوں کے اوقات، یہ اللہ کے اوقات نہیں ہے معاذ اللہ، یہ ہمارے اوقات ہیں. بلکہ اور لفظ اگر بہتر کر لوں تو نمازوں کے ذریعے اللہ ہماری اوقات بتانا چاہتا ہے. ہم ہیں کیا؟ تو اب بندگی تو مطلق ہے، ہر آن ہر لمحے اس کی یاد میں گزارنا یہ بندگی ہے. حضرت ابراہیم کے پاس جو کچھ تھا وہ حضرت ابراہیم نے اللہ کی راہ میں 3 چیزوں سے زیادہ میرے اور آپ کے پاس چوتھی چیز کوئی نہیں. یا ہمارے پاس مال ہے، تھک تو نہیں رہے، یا ہمارے پاس اولاد ہے، یا ہمارے پاس جان ہے. انسان مال خرچ کر دیتا ہے اپنی جان پر، اپنی جان کی خاطر مال خرچ کر دیتے ہیں نا. بھائی بہت بنایا مگر فلاں کینسر ہو گیا، فلاں بیماری لگ گئی ہے، مہنگا علاج ہو رہا ہے، سب بیچ ڈالو. سب کچھ بیچ دیا کسی طرح جان بچ جائے، مگر جان کو قربان کرتا ہے وہ اپنی اولاد پر. کہتا بھائی ہم تو جی لیے، ہم تو بوڑھے ہو گئے، اب ہم اور کتنا رہیں گے، ہم اپنے بچے کی خاطر اپنے آپ کو قربان کر دیتے ہیں، مگر اولاد کو کسی پہ قربان نہیں کرتا. جی بڑے بڑے انقلابی لوگ تاریخ میں آئے ہیں. ابھی پاکستان میں بھی جو حالات گزرے ہیں اس پہ یہاں آ کر بریک لگائے کہ جہاں اولاد کا مسئلہ آ گیا، جہاں بیوی بچوں کا مسئلہ آ گیا، انہوں نے ہتھیار پھینک دیے. یہاں انسان آ کر اپنے آپ کو کہتا ہے کہ جی اب میں کچھ نہیں کر سکتا. توجہ ہے آپ حضرات. تو یہ جو تیسرا مرحلہ ہے اولاد کی قربانی کا، یہ تاریخ بشریت، تاریخ ابدیت میں صرف حضرت ابراہیم کے ہاں جی. اور حضرت ابراہیم کے لیے اللہ نے کہا کہ ہمیں اس سے بڑی قربانی چاہیے جی. اب حضرت ابراہیم نے کیا کیا کیا؟ پہلے تو مال دے دیا اللہ کی راہ میں. بکریاں چرا رہے تھے صحرا میں کہ حضرت جبریل امی علیہ السلام نے سوال کیا، یا اللہ تیرے خلیل کا تیرے نزدیک مقام کیا ہے؟ تو اللہ نے جواب دیا، تم خود جا کر دیکھو کہ خلیل میری خاطر کیسے رہتے ہیں. تو برابر سے جبریل گزرے تسبیح پڑھتے ہوئے، اور تسبیح بھی ایسی پڑھی جو حضرت ابراہیم نے پہلی مرتبہ سنی تھی. اور اتنے سجے ہوئے جملے تھے، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح. حضرت ابراہیم کے کان کھڑے ہو گئے کہ یہ تو میرے اللہ کا ذکر کر رہا ہے. تو مڑ کر دیکھا اور کہا کہ بھائی اتنا اچھا ذکر ہے، کتنی اچھی تسبیح ہے، میں نے تو ایسی تسبیح آج تک سنی نہیں، ایسے لہجہ میں نے آج تک نہیں سنا اللہ کی تسبیح کا. ایک دفعہ اور سنا دو. تو جبریل نے ایک دفعہ اور سنا دی تو آنکھوں میں آنسو آ گئے حضرت ابراہیم. کہا ایک دفعہ اور سنا دو. کہا دو گے کیا اس کے بدلے؟ جب انہوں نے ذکر کے بدلے میں کچھ مانگنے کی بات کی تو حضرت ابراہیم نے جانوروں کی طرف دیکھ کر کہا یہ جانور دے دوں گا. انہوں نے ایک مرتبہ اور سنایا، آنکھوں میں آنسو آ گئے. تو جیسے ہی انہوں نے ذکر سنایا انہوں نے کہا میرے پاس جو کچھ تھا میں نے دے دیا، اور کیا دوں، مگر مجھے سناتے رہو. بھائی جملہ یہی ایک ہدیے میں لے لے مجھ سے، جس سے پیار ہوتا ہے نا اس کے ذکر پہ خرچہ کرنے کو دل کرتا ہے. اب حضرت ابراہیم نے سارا مال اللہ کی راہ میں دے دیا. تو جبریل امی آگے بڑھے اور کہا اے خلیل خدا، ہمیں تمہارے مال کی ضرورت نہیں تھی، میں جبریل ہوں. توجہ، میں جبریل ہوں، مجھے اللہ نے تمہیں آزمانے کے لیے بھیجا تھا. مال دے دیا حضرت ابراہیم کا، واپس دے دیا. اور وہ تسبیح حضرت ابراہیم کو اتنی پسند تھی، یا امام حسین اس تسبیح کو زیادہ پڑھا. لہذا عبداللہ ابن عمر، حضرت عمر کے فرزند، کہتے ہیں کہ میں ایک سفر حج میں حسین ابن علی کے ساتھ تھا کہ میں نے نصف شب حسین کو صحرا میں جاتے ہوئے دیکھا. تو میں بھی ان کے پیچھے پیچھے چلا تاکہ دیکھوں کہ حسین عبادت کیسے کرتا. کچھ فاصلے پر میں نے اپنا مسلح لگا لیا اور حسین کچھ آگے کی جانب فاصلے پر عبادت میں مصروف تھے. اور جب انہوں نے نماز شب کو مکمل کیا اور سجدے آخر میں حسین نے یہ تسبیح پڑھی، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح، تو حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں
حضرت مختار کے وہ بہنوئی بھی تھے، مختار سر، وہ کہتے ہیں کہ میں نے صحرا کے کنکروں اور پتھروں سے یہی آواز سنی جو حسین پڑھ رہے تھے۔ تو یہ ذکر حضرت ابراہیم نے سنا اور اس کے بدلے میں مال دے دیا، ایسا ہی ہے۔ دوسرا مرحلہ، اب اس سے بڑا مرحلہ آیا، وہ توڑ دیے جا کر، وہ توڑ دیے تو سزا یہ ملی کہ آگ میں جلا دو۔ آگ میں پھینکا گیا تو اطمینان کے ساتھ آگ میں جا رہے ہیں۔ کوئی حضرت ابراہیم کو اضطراب نہیں ہے، اس لیے کہ جس کی خاطر آگ میں پھینکا جا رہا ہوں اسی کی خاطر تو جینا بھی ہے، اسی کی خاطر مرنا بھی۔ جبریل پھر آ گئے، اللہ کا حاجت یا ابراہیم، اے ابراہیم کوئی حاجت ہے؟ اب آگ سامنے نظر آ رہی ہے، ابراہیم فضا میں اڑتے ہوئے جا رہے ہیں، منجنیق میں رکھ کے پھینکا تھا انہوں نے، اور آگ کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں حضرت ابراہیم، ایک بڑی ٹوکری میں رکھ کر حضرت ابراہیم کو پھینکا۔ تو جبریل نے کہا کوئی اور حاجت، کوئی حاجت؟ اللہ کا حاجت۔ تو حضرت ابراہیم نے فرمایا اما الیک فلا، ہاں ہے مگر تم۔ تو کہنے لگے پھر کس سے ہے؟ کہا اسی سے ہے جس نے تمہیں آنے کی اجازت دی۔ تو فرمانے لگے، جبریل فرمانے لگے پھر کہہ دو، مجھے بتا دو، میں پہنچا دوں۔ تو اب جملہ سنے حضرت ابراہیم کا، حضرت ابراہیم فرماتے علمہ بحالی یغنی عن سوالی، وہ اللہ میرے حالات کو جانتا ہے تو سوال کی ضرورت کیا ہے؟ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ اور پھر حضرت ابراہیم آگ میں گئے اور آگ گلے گلزار ہو گئی، اور حضرت ابراہیم کی جان اللہ نے ان کے اس عقیدے کی بنیاد پر بچا لی، جان لے لی، آگ میں گئے مطمئن ہو کر۔ تیسرا مرحلہ آیا کہ خواب دیکھ رہے ہیں کہ بچے کے گلے پہ چھری چلا رہے ہیں، تو حضرت اسماعیل کو بتایا، انہوں نے بھی تیار ہو کے فرمایا آپ مجھے شاکرین، آپ مجھے صابرین میں پائیں گے، اور پھر حضرت ابراہیم کے گلے پہ چھری چلا دی، انہوں نے چلا دی چھری، باقاعدہ گلا کٹتا ہوا محسوس کیا حضرت ابراہیم، انہوں نے کام پورا کیا اپنا، لیکن جب چھری چل گئی اور گلا کٹ گیا اور یہ مطمئن ہے کہ میں نے اپنے بچے کو قربان کر دیا، تو پٹی کھول کر آنکھوں پہ پٹی باندھ لی تھی نا، حضرت اسماعیل کے ہاتھ پیر باندھ دیے تھے کہ یہ تڑپیں گے، ہاتھ پیر چلائیں گے تو میرا دل نرم ہو جائے گا جی۔ اور پھر جب پٹی کھولی تو کیا دیکھا کہ دمبا ذبح ہے اور حضرت اسماعیل برابر میں، ظاہراً اس وقت میں حضرت ابراہیم کی 11 یا 16 سال کی عمر، حضرت اسماعیل کی، حضرت اسماعیل نے، حضرت ابراہیم نے جو دیکھا اسماعیل زندہ کھڑے ہیں، تو پھر اللہ سے دعا کیا، اللہ کیا میری قربانی قبول نہیں ہوئی؟ میں نے تو اپنے بچے کے گلے پہ چھری چلائی تھی، یہ دمبا کہاں سے آ گیا؟ تو آواز آئی کہ ابراہیم ان ھذا لہو البلاء المبین، سورہ صافات ہے، اے ابراہیم یہ سب سے بڑی قربانی تھی، یہ سب سے بڑی آزمائش تھی جو ہم نے تمہیں دی ہے، وفدیناہ بذبح عظیم، ہم نے اس قربانی کو ایک بڑی قربانی پر مؤخر کر دیا، ہاں تم سے قربانی لیں گے مگر اب نہیں لیں گے، ابھی نہیں لیں گے، بعد میں لیں گے، اس سے بڑی، بعد میں تو وہ ہوں گے نہیں، کس سے لیں گے؟ تو اولاد سے قربانی لینا یہ آباء و اجداد کے حساب میں جا رہا ہے یا نہیں؟ یہ آباء و اجداد کے حساب میں جا رہا ہے۔ ایصال ثواب اور کسے کہتے ہیں؟ ایک پہلو ہے نا یہ، صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد۔ اور حضرت ابراہیم کی قربانی بعد میں کون دے گا؟ ابراہیم کی اولاد دے گی۔ علامہ اقبال کہتے ہیں اللہ اللہ بائے بسم اللہ پہ در، بے کے نیچے کا نقطہ بابا علی، علی مولا کہ میں تحت الباب، بے کے نیچے کا نقطہ ہوں، مولا علی کا، تو کہتے ہیں اللہ اللہ، علامہ اقبال اللہ اللہ بائے بسم اللہ پہ در، مانیے ذبح عظیم آمد پہ سر۔ اقبال کے دو مصرع ہیں یہ، جو ذبح عظیم قرآن میں آیا ہے اس کا معنی پسر حسین ہے، بابا نقطہ تحت البا اور بیٹا مانیے ذبح عظیم۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کس نے دی؟ ان کے فرزند حضرت امام حسین، بڑی قربانی، ذبح عظیم۔ اب عجیب بات ہے، کہتے ہیں ذبح عظیم سے مراد یہاں عظیم الجثہ دمبا تھا۔ بڑی بدبختی ہے، اور وہ یہ بدبختی ہے کہ یہ دمبے کو تو عظیم مان لیتے ہیں، قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم ایک بڑی قربانی جن سے لیں گے، ہم اس کو فدینا ہو، ہم اس کو مؤخر کر رہے ہیں ایک اور بڑی قربانی کی طرف۔ لہذا کربلا میں امام حسین ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کا تسلسل ہے۔ تو تاریخ ابدیت میں تھوڑا سا اور میرا ساتھ دیجیے گا، مجھے اندازہ ہے کہ کل تو اب آپ ناراض ہو کے ویسے ہی نہیں آئیے گا، تو کہ بھئی اتنی لمبی تقریر کر ڈالی انہوں نے، تو بھئی آج نہیں چلنا، تو آپ کی مرضی ہے، کل مت آئیے گا۔ ایک اور صلوات ذرا نبی اور
غور فرمائے کہ حضرت ابراہیم سے اللہ نے تینوں چیزیں مانگ کر واپس کر دی. مانگی تھی نا، جبریل نے کہا تھا نا حضرت جبریل امین نے کہ کیا دو گے، اللہ کی طرف سے ہی کہہ رہے تھے نا. پھر جان بھی حضرت ابراہیم نے آگ میں جا کر اپنی دے دی، پھر بچے کے گلے پہ بھی چھری چلا دی، مگر مال بھی واپس ہو گیا، جانور نہیں لی اللہ نے. یہ جان بھی بچ گئی، جان نہیں لی اللہ نے. حضرت اسماعیل بھی بچ گئے، اولاد بھی نہیں لی اللہ نے، ٹھیک ہے، مگر امام حسین سے مال بھی لے لیا. تبھی تو ذبح عظیم بنے گا، تبھی تو ذبح عظیم بنے گا. حضرت امام حسین سے جان بھی لے لی اللہ نے. حضرت امام حسین سے ایک اسماعیل نہیں 18 اسماعیل بھی لے لیے. ایک اسماعیل حضرت علی اکبر نہیں گئے، بلکہ حسین کے تو سارے اسماعیل ذبح ہوئے، تو وہ بھی رکھ لیے، سب لے لیے. کیسے، کیوں؟ ان سے کیوں نہیں لیا؟ بھائی ایک منزل بیان ہے، ان سے کیوں نہیں لیا اور امام حسین سے کیوں لے لیا؟ ان سے تو واپس کر دیا، امام حسین سے لے لیا. یہ بچے آپ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، اس بچے کے لیے آپ ٹافی لے کر آئے، ابا اس کے اماں اس کے، اور ٹافی دینے کے بعد آپ ہی مانگیے، اپنی ہی ٹافی دے کر اس سے مانگیے. اول تو دے گا نہیں، دے تو بڑا آدمی ہے، اور اگر دے بھی دے بالفرض محال، یہ دے بھی دے اور ٹافی لے کر آپ کھا جائیں تو سب مذمت کریں گے کہ بچے کی ٹافی کھا گئے. توجہ چاہتا ہوں آپ سے، سب مذمت کریں گے کہ بچے کی ٹافی کھا گئے. ارے بھائی ہم نے دی تھی تو دی تھی تو نہیں کیوں؟ یعنی دینے والے کو یہ کہا جائے گا تم نے کیوں لے لی واپس. لیکن یہی بچہ جس کو آج آپ ٹافی دے کر اس کی ٹافی نہیں کھاتے، یہ جب 30 سال کا ہوگا یہ بہت بڑا افسر لگے گا، اس کے پاس وسائل بڑھ جائیں گے، اس کی تنخواہ، اس کا مال بڑھ جائے گا، اور آپ بوڑھے ہو جائیں گے. بیٹا ہمیں یہ لا دو، بیٹا ہمیں وہ لا دو، بیٹا ہمارا بستر چینج کروا دو، بیٹا ہمیں گاڑی دلوا دو. تو بچپن میں ٹافی نہیں لی آپ نے اور جوانی میں سب کچھ لے رہے ہیں آپ. بس یہی فرق ہے ابراہیم اور حسین میں. ابراہیم علیہ السلام بندگی کا، ابراہیم علیہ السلام بندگی کا بچپنا ہے اور حسین بندگی کی جوانی ہے. سب کچھ دے دیا اور اللہ نے سب کچھ رکھ لیا. کربلا کے میدان میں مال بھی لٹا، کربلا کے میدان میں جانیں بھی گئیں، اور کربلا کے میدان میں اولاد بھی گئی.